خدا نے فضل فرمایا مرغی دارالعلوم کے گیٹ پہ نہیں آ سکتی. خبردار، مرغی بیچنے والے حرام خور بےایمان، حرام خور بےایمان، مری مرغیاں ڈالتے، مری ہوئی گندی مرغی، اس لیے مجبوراً بند کرنی پڑی. انسان کو جو اللہ منصب دے اس کو ذرا نبھائے. ہر مسلمان، ہر ناظم کا یہ فرض ہے کہ وہ جس نصاب پر ہو اس کو صحیح طرح نبھائے. جا کے بیٹھنا چاہیے کہ میں خود ذبح کروں گا، میرے سامنے ذبح کروں. اس کو ایمان و دیانت کہتے ہیں. 2 من مرغی 9-10 ہزار کی آئے گی اور آپ ایسے ہی منگوا رہے ہیں. وہ دن بھر بناتے ہیں، جو مرتی ہے اس کو کاٹ کے ڈالتے ہیں، مرتی ہے کاٹ کے ڈالتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں توحید و سنت، توحید و سنت. وہ کہتے ہیں کیوں پخ پخ کر رہے ہیں؟ بیٹھ نہیں سکتے، مردار مرغی کھائی. یہ عجائب غرائب ہے. یہ احتمال ہے، یقین نہیں ہے، لیکن ناشی من دلیل ہے. کیسے؟ ہم پریشان، ناظم صاحب سے پوچھے، وہ پریشان. باورچی کو بلایا، میں نے کہا کیسے مرغیاں بناتے ہو؟ کہا پتہ نہیں، بنتی نہیں. وہ مرغی تو خالی پانی میں ابالو اور رکھو، اس جیسے سالن نہیں ہے دسترخوان. ملک صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ سید الطعام، لیکن مرغی ہو بسم اللہ پڑھ کے ذبح ہوئی ہو اور اس کا مردار خون نکلا ہو. اس لیے بچڑے اور بکرے کٹ رہے ہیں اور ادارے کے ناظم، ادارے کے باورچی خود اپنے سامنے کٹوا دیں. دال کھاؤ، لعنت بھیجو اس گوشت پر جو مردار. خالی پانی پی لو، کافی ہے، لعنت ہو اس مرغی پر جو شک شبے والی ہو. اصحاب کہف بھی اس فکر میں کہ بازار میں تو غلط لوگ بہت ہیں، تو اپنے ساتھی کو کہتے ہیں حلال صاف ستھرا کھانا ڈھونڈو. باہر ملکوں میں جاتے ہیں خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. صبح سرد کا ایک جاہل پیر گیا تھا، کہنے لگا فلاں جگہ میں نے کھانا کھایا، ایسی ایسی بوٹیاں تھیں، جب منہ میں ڈالتا تھا خود چلا جاتا تھا، جہاں ڈالا کڑپ، ڈالا کڑپ. ہمارے مولانا ہدایت اللہ مرحوم نے کہا کون سے شہر میں؟ فلاں شہر میں. کون سی دکان؟ وہ تو خنزیر کی دکان ہے. وہاں تو سارے 3 مہینے خنزیر کا گوشت کھایا تھا، اور جب دیکھا ہم نے یہاں اور یہاں گوشت ہو گیا تھا، وہی خنزیر کی چربی چڑی تھی. اور لوگوں کا حضرت صاحب ہے، پیر صاحب ہے، تیزن سے خنزیر کو پھڑ لی اور اگلی. اور خوراک کا اثر ہوتا ہے. کوفہ کے اندر ایک جماعت تھی، جب بھی بادشاہ ظلم کرتا وہ بد دعا کر کے ختم ہو جاتا. جب حجاج ابن یوسف برسر اقتدار آیا، اس نے تمام یتیم مسکینوں سے پیسے چھین لیے زبردستی، مار پیٹ کر کے، اور اس کا کھانا پکوایا. ان بزرگوں سے کہا کھاؤ. انہوں نے کھایا، کہا جاؤ جو تم دعا کرو گے سب مردار ہوگے، سب مردار، کوئی دعا نہیں لے گی. حدیث میں ہے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ملبسہم حرام، حرام پہنتے ہیں، ماکلہم حرام، حرام کھاتے ہیں، مشربہم حرام، حرام پیتے ہیں. فانا یستجاب لہم، دعا کیسے قبول ہو؟ کھانا کا مال نہیں، حلال کھانا کا مال ہے. اتنا سا کھاؤ، تھوڑا سا، لیکن صاف ستھرا. اقسام العلوم میں یہ بکھیڑے نہیں چل سکتے. وہ تو ایسے ایک مغالطہ تھا، خیال تھا ایسا ہے، کوئی یقین نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ من التہمۃ والقذف علی المسلمین. لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ان کی مرغیاں مرتی رہتی ہے اور خوف ہے کہ خریدار وہاں موجود نہیں ہے، اس میں ملاتے ہیں. یہ اصل بات. اس لیے یہ تجار ہمیشہ برباد ہو جاتے ہیں، پیسے حلال کے لیتے ہیں اور چیز مردار دیتے ہیں.